بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہو چکا کہ شروع میں دعوت و تبلیغ کا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چھپ کر کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ رہا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہوا کہ اس دعوت توحید کو اور اس اعلان حق کو آپ برملا کہیں اور سب کے سامنے کہیں۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ پس جو حکم آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو برملا لوگوں کو سنا دیجئے اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کیجئے۔ اسی طرح یہ آیت ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو آگاہ کیجئے اور جو مومن ہیں اور آپ کے پیروکار ہو گئے ہیں ان سے آپ تواضع کے ساتھ میں پیش آئیے۔ اسی طرح سے یہ کہا گیا، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو علانیہ ڈرانے والا ہوں اور آگاہ کرنے والا ہوں۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے ایک نعرہ لگایا، یا صباحا، اور یہ عربوں کے اندر یہ نعرہ تھا کہ جب کسی دشمن یا غنیم کا خطرہ ہوتا یا فوری حملے کا خطرہ ہوتا تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اونچی پہاڑی پر چڑھ کر یا اونچی جگہ پر چڑھ کر یا صباحا کا نعرہ لگاتا، اور جسے سن کر لوگ محتاط ہو جاتے، چوکنا ہو جاتے یا وہاں پر جمع ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ نعرہ لگایا تو سارا قبیلہ وہاں پر جمع ہو گیا، اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو اس نے اپنا کوئی نمائندہ وہاں پر بھیج دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے بنو عبد المطلب، اے بنو فہر، اے بنی کعب، اگر میں تم کو یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ تو چونکہ عرب حقیقت پسند لوگ تھے، واقعیین یہ الفاظ آئے ہیں تاریخ میں، اور عملی لوگ تھے، اور جب انہوں نے ایک شخص کے اندر سچائی، امانت داری، دیانت داری اور خیر خواہی کا جذبہ دیکھا تھا اور آپ پر اسی چیز کا انہوں نے ہمیشہ تجربہ کیا تھا، تو وہ کیوں نہ اللہ کے رسول کو سچا جانتے، اور اب تک کی رائے ان کی سچائی اور امانت داری کی تھی، اور پھر وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص چوٹی پر کھڑا ہے اور ادھر جو دامن میں کیا چیز ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے جہاں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو چنانچہ انہوں نے یہ بات فوراً کہی کہ ہم آپ کے بارے میں صحیح رائے رکھتے ہیں، اور ہم جو بات آپ کہیں گے تو بالکل آپ کی بات کو ہم مانیں گے، کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کی ذہانت، انصاف پسندی اور اس امین اور صادق اور مخبر کی اطلاع و خبر نے ان کی رہنمائی کی، اور ان سب نے کہا کہ ہم بالکل یقین کریں گے۔ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اب اگر کوئی بھی بات کہی جائے گی تو پھر یہ لوگ اس کو سنیں گے، اس پر توجہ دیں گے اور اس پر غور کریں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ مانیں گے بھی۔ بہرحال تو آپ نے پھر یہ کہا کہ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو سمجھ لو کہ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یعنی اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے، اللہ پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے، یقین نہیں کرو گے، ایک اللہ کو نہیں مانو گے، بتوں کی پوجا کو نہیں چھوڑو گے، تو پھر تمہارے سامنے اللہ کا عذاب کھڑا ہوا ہے، اور پھر جو تم پر فوری طور پر حملہ کرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے میں اپنی گویا کہ نبوت کی ایک طرح سے
ان کو ایک اطلاع دی اور یہ بتایا کہ جو نبوت ہے وہ ان غیبی حقائق کا نام ہے جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، اور ایک نبی ان تمام چیزوں کی خبر دیتا ہے کہ جو ایک عام انسان ان چیزوں کو اپنی ان مادی نگاہوں سے اور آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بالکل مختصر اور آسان اور شارٹ کٹ راستہ تھا، اور جو پیرائے بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اختیار کیا، اس سے بہتر کوئی انداز اور اس وقت کوئی طریقہ دوسرا اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات سنتے ہی سارے مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی، لیکن ابو لہب نے اس موقع پر یہ گستاخی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ تیرے لیے سارے دن بربادی اور خرابی ہے، کیا تم نے اسی لیے ہمیں یہاں پر بلایا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر جو تجزیہ کیا ہے اس واقعے کا، وہ ان کے الفاظ میں آپ سن لیں کہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بے نظیر پیغمبرانہ حکمت کے ساتھ ان کو اس حقیقت پر متنبع کیا کہ سب سے خطرناک دشمن خود ان کے اندر چھپا ہوا اور ان کے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ کسی پہاڑ کی کمین گاہ یا کسی دیوار کی اوٹ میں بیٹھنے والے اور مناسب وقت پر چھاپا مارنے والے دشمن کی جانی و مالی طاقت اور جو نقصان وہ پہنچا سکتا ہے، اس کی اس تباہ کن اور خونخوار دشمن کے سامنے کیا حقیقت ہے جو ان کے اندرون میں موجود ہے۔ اس کائنات کے خالق و حاکم اور اپنے محسن و منعم کی ذات و صفات، حقوق و فرائض اور اس کے اسماء حسنہ سے غفلت، کھلی شرک و بت پرستی، انداد النفس اور خواہشات کی غلامی، اوہام و خرافات کی پیروی، حدود الہیہ سے تجاوز اور ممنوعات و محرمات، ظلم و صفاکی، قطع رحمی و ناانصافی میں سر سے پاؤں تک ڈوبے رہنا، کسی گھات لگانے والے لشکر اور چھاپا مار دستے سے زیادہ نقصان رساں اور خطرناک ہے، جس کے اندیشے سے ان کی نیند اڑ جاتی ہے اور اس کی اطلاع کی ایک آواز پر وہ دیوانہ وار دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا برملا اعلان تھا توحید کا اور حق کی دعوت کا، کہ جو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اور ان لوگوں کو جمع کر کے اور الگ الگ خاندان کے نام سے پکار کر اور ایک بڑی حکیمانہ تدبیر کے ساتھ اور ایک حکیمانہ انداز اختیار کر کے آپ نے ان کو یہ دعوت پہنچائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔